للمیت حقوق اربعۃ، ہمارے علماء حنفی حضرات فرماتے ہیں میت کے ترکہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے 4 حقوق مرتب، وجہ تسمیہ کل گزرا، ان میں سے ساری فرض یبدأ بتکفینہ، ابتدا تکفین سے ہوگا، ان کو کفن دینا، وتجہیزہ، تیار کرنا، تجہیز، تجہیز مانا تیار کرنا، من جہز غازیا فہو فی سبیل اللہ، تجہیز، تجہیز اول سے لے کر آخر تک اس کا نام ہے، لہذا تکفین ہی کی ضرورت نہ ہوئی، ماشاءاللہ، یہ نہایت وضاحت کے لیے اس کو ایسا نہ پھینکنا، من غیر تفسیر، بغیر تفسیر اور بغیر تقدیر کے، یا کنجوسی یا اسراف، منع ہے. او کنه دا نومې د تکفین ځکه واغسته کیدای شي چې یو سړی وایي زه سړی دا جي مړ دی، موږ اوس د لپاره کپړې راوړو او پیسې لګو که نه، نو موږ څخه خو پروړه شته دی، واښه شتی، ښه نرم دی، دا انتهایي ګستاخي ده. د دې وجنه دا د حق دی، دومره موده یې ګټلې ګټلې، دقه ورته لباس میلاو شو، ځمکه یعنې 6 فوټه لمبایي او یا نیم یا 2 فوټه د هغې چوړایي، که خان دی که نواب دی که وزیر دی، که گورنر دی که صدر دی، که وړوکی دی که غټ دی. ثم تقضى ديونه، یہ حق ثانی ہوا. اس کے بعد تکفین تجہیز کے بعد اس کے دیون کا مسئلہ ہے، من جمیع ما بقیہ من مالہ، مال سے جو بچ گیا، تکفین تجہیز کے علاوہ اس میں دین کا تعلق ہے، یعنی دیون پہلے وصیت بعد میں. ثم تنفذ وصایاہ حق ثالث، ان کے وصایا نافذ ہوں گے، من ثلث ما بقی بعد الدین، بعد الدین سے تجہیز و تکفین اور دین کے بعد جو بچ گیا اس میں ثلث کے اندر وصیت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا والثلث خیر والثلث کثیر، کذب ابن کثیر، تیسرا حصہ. آپ کے ورثہ اس سے فائدہ حاصل کریں، یہ بہتر ہے اس سے کہ دیگر لوگوں پر اس کو صرف کرتے ہو اور جو حقدار ہیں ان کو کم کر دیا، ایسا نہیں. وَالثُّلْثُ خیر وَالثُّلْثُ کثیر، یعنی علامہ کی عبارت سے معلوم ہوا کہ تکفین تجہیز کے بعد دیون، قرض، اس کے بعد وصایا. مگر قرآن کو ہم نے دیکھا من بعد وصیت یوصون بها یا توصون بها او دین، قرآن میں دین کو مؤخر کر دیا ہے، مگر صیغہ تسویہ ہے او. سید شریف علی جرجانی فرماتے ہیں کہ کلمہ او سے معلوم ہوا کہ دینے میں یہ دونوں برابر ہیں. البتہ یہ کہ اگر دین مستغرق ہے تو وصیت اور وراثت چھوٹ گئی، وراثت چھوٹ گئی، ماشاءاللہ. من بعد وصیت توصون بها او دین، دین کو اللہ نے مؤخر ذکر کیا، وصیت کو پہلے ذکر کر دیا، مگر لفظ او کے ساتھ او تسویہ کے لیے آتا ہے کہ یہ دونوں برابر ہیں، یہ دونوں. مگر وصیت کو اس لیے مقدم کیا کہ قرض والا دندناتا ہوا آپ سے لے سکتا ہے، مگر وصیت والا باعدد ہو کر کے آئے گا، ماشاءاللہ، کہ تیرے والد نے میرے حق میں وصیت کی ہے کہ ان کو ایک جوڑا دے دو، ایک جوڑا دے دو، ماشاءاللہ. ثم تنفذ وصایا، یہ حق ثالث ہوا، من ثلث ما بقی بعد الدین، ثم یقسم الباقی، یہ حق رابع ہوا. چوتھا نمبر یعنی یقسم الباقی بین ورثتہ، یعنی ان کے ورثہ کے درمیان میں
بالکتاب، قرآن کے ساتھ، رسم و رواج کے ساتھ نہیں، قرآن کے ساتھ۔ اب قرآن میں جو ہے آپ دیکھ لیں یہ 3 آیات ہے، مگر تمام سمندر کو ایک روزے میں بند کر دیا۔ اتنا مشکل علم انسان کو حیرت ہو جاتی ہے۔ بالکتاب، اللہ کی کتاب، وسنت، سنت نبویہ، جیسا ابو سعید خدری، مغیرہ ابن شعبہ، قبیصہ ابن زہیر فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا سدسا کہ حضرت نے یعنی جدہ کو سدس عطا فرمایا۔ دیکھو سنت نبویہ سے ثابت ہوا، جدہ کو سدس عطا فرمایا۔ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ، امت کے اجماع کے ساتھ، یعنی مراد کیا ہے؟ اتفاق رائے المجتہدین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر ما، جس زمانے میں بھی ہو مگر مجتہدین کا اتفاق، مجتہدین کا اتفاق، یعنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر ما، اس تعمیم سے معلوم ہوا کہ ہر وقت ایسا ہے مگر مجتہد اب نہ رہا، مجتہد اب نہ رہا۔ ماشاءاللہ 4ویں صدی کے بعد علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اجتہاد والے طاقت والے نہ رہے۔ ماشاءاللہ ثابت ترجیح ہے فی کتاب اللہ تعالی۔ فیبدأ، شروع ہوگا کس سے؟ اجماع الامت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ائمہ مجتہدین کا اجماع ہے، علی حکم شرعی، جیسا کہ جد اب کی طرح ہے، جدہ ام کی طرح ہے، ابن الابن ابن کی طرح ہے، بنت الابن بنت کی سلبیہ کی طرح ہے، اخ یعنی علاتی اعیانی کی طرح ہے۔ یہ ہے در المختار، رد المختار، در المختار اور رد المختار میں شامل۔ اصحاب الفرائض، فیبدأ باصحاب الفرائض، اصحاب الفرائض سے آپ شروع کریں گے۔ اصحاب الفرائض وہ ہیں لہم سہام مقدرۃ فی کتاب اللہ، جن کے حصے کتاب اللہ میں متعین ہے۔ مقدر بمعنی متعین، جن کے حصے مقدر ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، بطور مثال۔ ثم بالعصبات، ثم يبدأ بالعصبات، اس کے بعد شروع ہے عصبات سے۔ کس سے؟ عصبات سے۔ کتاب اللہ کا حوالہ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا یا اجماع امت کا۔ باقی اصحاب الفرائض جو ہے عصبات پر کیوں مقدم ہیں؟ کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحق الفرائض بأہلہا، فرائض اہل الفرائض کو دے دو جن کے متعلق اللہ اور رسول نے فرمایا ہے۔ فما ابقت ہو، جو بچ گیا، فلأولی رجل ذکر، فأولی رجل ذکر، یہ ذکر کے قید کیوں لگا دی؟ یعنی عصبہ بنفسی، عصبہ بنفسی، یہ ذکور ہے اناث نہیں، عصبہ بنفسی ذکور ہیں اناث نہیں۔ اناث میں عصبہ بغیرہی، عصبہ ما غیرہی آتے ہیں جو حقیقت میں وہ ذوی الفروض ہیں، جو حقیقت میں وہ ذوی الفروض ہے۔ جیسا حدیث میں اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ، اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ، کہ اخوات یعنی میت کی بہنوں کو مع البنات میت کی بیٹیوں کے ساتھ عصبہ قرار دو۔ تو بہنیں عصبہ نہیں ہیں، یہ عصبہ بالغیر، حقیقت میں یہ ذوی الفروض ہے، حقیقت میں یہ کیا ہے؟ ذوی الفروض ہے۔ شروع ابتدا ہوگی اصحاب الفرائض سے، اور اصحاب الفرائض وہ حضرات ہیں لہم سہام مقدرۃ، سہام بمعنی حصص، کہ ان کے حصص مقدر معین ہے اللہ کی کتاب میں۔ ثم بالعصبات، ثم یبدأ بالعصبات، پھر عصبات سے شروع ہوگا۔ عصبات کو جمع قرار دیا کیونکہ ان کے انواع زیادہ ہیں۔ عصبہ بنفسہ کل ذکر وبغیرہ ومع غیرہ،
اس جمع کی وجہ سے عصبات کو یعنی جمع اس لیے لے آیا کہ ان کے جو ہے یعنی انواع زیادہ ہیں. عصبہ بغیرہ، عصبہ مع غیرہ، عصبہ بنفسہ. ثم بالعصبات یبدأ بالعصبات من جہت النسب. ایک ہے عصبہ نسبی اور ایک ہے عصبہ سببی. سببی مولا طاقہ، آپ نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا، یہ مختار نہیں تھا. ان کی مثال ایسی تھی جیسا کہ بالکل کس کی ملکیت کا حقدار تھا. آپ نے آزاد کر دیا، اس کو ایک قسم حیات مل گئی، اس کو ایک قسم حیات مل گئی. اب یہ مالک ہے، پہلے مملوک تھا، پہلے مملوک تھا. جیسا والد کی وجہ سے بچے کو حیات ملی، ماشاءاللہ دنیا میں آیا تو وراثت میں والدین شریک ہو گئے. اس طریقے سے معتق جب اس نے غلام کو آزاد کر دیا تو آزاد کرنے کے بعد وہ مالک بنا، پہلے مملوک تھا. اس نے کمایا، خوب کمایا. ان کے اپنے ورثات کوئی نہیں، نہ ماں باپ ہے، نہ بیٹے ہیں، نہ نواسے ہیں، نہ پوتے ہیں، نہ کھوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ معتق اس کا وارث بن گیا. یہ معتق آزاد کرنے والا اس کا کیا بن گیا؟ وارث بن گیا. ثم بالعصبات من جہت النسب. جو نسب والا ہے وہ پہلے ہے سبب والے سے. سبب والے سے مراد مولا اللہ کا ہے. اب عصبہ کیا ہوتا ہے؟ عصبہ نسبی، عصوبت نسبی اقوا ہے سببی سے، اس لیے یہ مقدم ہوگا. والعصبۃ، عصبہ کی تعریف کل من یأخذ من الترکہ، یہ وہ شخص ہے جو ترکہ سے لے لیتا ہے. ما ابقته اصحاب الفرائض، جس کو اصحاب الفرائض نے چھوڑ دیا. بھائی ان کے حصے تھے مقدر، ان کو مل گئے. جو بچ گیا وہ ان کا حق ہے، وہ ان کا حق ہے. عصبہ مطلقاً معرفت ہو، اس میں اشارہ ہے کہ اگر اصحاب الفرائض نے استیعاب کر دیا، آپ نے 6 سے مسئلہ بنایا، سلسین یعنی 4 ایک فریق کو ملے، سدسین ماں باپ کو ملے، تو عصبہ کے لیے کچھ بھی نہیں بچا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر اصحاب الفرائض نے اپنے حصے لے کر کے عصبہ کے لیے کوئی چیز نہیں بچی تو معلوم ہو جائیں گے. کیا مطلب؟ ذوی الفروض کے حصص میں ہم عول نہیں کریں گے. عول کی بات آتی ہے، عول نہیں کریں گے کہ بھائی 6 سے 7 تک پہنچا، 6 سے 8 تک پہنچا، 6 سے 9، 6 سے 10. یہ جو 6 ہے اس میں وطرن شفعن عول آتا ہے. وطرن 7، وطرن 9، شفعن 8، شفعن 10، شفعن 10. تو اگر اصحاب الفرائض نے اپنا حق لے لیا اور عصبات کے لیے کوئی چیز نہیں بچی تو ہم اور نہیں کریں گے ان کے لیے. اگر مل گیا تو مل گیا، ورنہ نہیں. اور اگر کوئی ذوی الفروض نہیں، وہ ساری باگڑی تجھتی ہے، ساری باگڑی تجھتی ہے. ماشاءاللہ. وعند الانفراد، جب اکیلا ہو عصبہ، جیسے ایک لڑکا یحرز جمیع المال، تمام مال اس کا ہوا، جتنا بھی ہے اس کا حقدار یہ ہوا. ثم بالعصبتی، اس کے بعد عصبہ من جہت سبب، یعنی وہ مستحق ہوگا جو عصبہ سببی ہے مولا العطا کا، جس کو ہم معتق کہتے ہیں. مولا نے اس کو آزاد کر دیا، آزاد کرنے کے بعد مالک بنا، پہلے وہ مالک نہیں تھا. مالک ہونے کے لیے سبب معتق ہے اپنا مولا، لہذا یہ حقدار ہوگا. اگر اور کوئی نہ ہو تو ان کو ملے گا. وہ ہوا مولا العطا کا. ثم عصبتی، اس کے بعد اس کا عصبہ، یعنی معتق مرا ہوا ہے. معتق نے مال کمایا، دنیا کمائی لاکھوں کے حساب سے. اب معتق یعنی آزاد شدہ، ان کی نہ اولاد ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ بہنیں ہیں، نہ بھائی ہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. یا ہے مگر کافر ہے بطور مثال. تو یہ حقدار معتق ہوا. اب معتق بھی نہیں
تو موتف کے جو عصبہ ہیں وہ اس کے حقدار ہوں گے، ان کا بیٹا، ان کا باپ، اس طریقے سے ثم عصبته ثم يبدأ بعصبته على الترتیب، بیٹا بیٹے کا بیٹا، وہ نہیں تو باپ باپ کا باپ، وہ نہیں تو بھائی بھائی کا بیٹا، اور اگر وہ بھی نہیں تو چاچا چاچا کا بیٹا۔ على الترتیب کا معنی یہ ہے، یہ باقی مشکل ہے، سب بتائیں گے۔